ادارے مجبور ہوں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، تو نہ یہ لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہا جاتا ہے اور نہ یہ بیانیہ ہے۔ ہمارا بیانیہ بھی واضح ہے کہ ہم چاہتے ہیں اداروں میں بیٹھے لوگ آئین قانون کی پاسداری کریں۔ ہمارا لیول پلینگ فیلڈ کا پیمانہ بھی بڑا واضح ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسے مواقع ملنے چاہیے، 2018 کی طرح نہیں ری پلے ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ کسی بے گناہ کو ہراساں کرتے ہیں، وہ کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ غلط ہے، اور اس سے نقصان پاکستان کے آئین قانون پہ کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھانے والوں اور بات کرنے والوں کو پہنچ رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو کسی حال میں ہراساں نہ کیا جائے، اور اگر اس نے 9-10 مئی کا جرم، اور میں واضح بار بار یہ کرتا رہتا ہوں اور کر رہا ہوں کہ 9-10 مئی کو اگر اس نے ہمیں گالی دی تھی، اگر اس نے کسی سیاسی جماعت کے لیڈر سے انتقام لیا تھا، تو اس کو معاف کر دیں، ہم بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر اگر اس نے جو کہ کیا ہے، اس نے پاکستان کی تنصیبات پر، پاکستان کے اداروں پر، اور اگر کیپٹل ہل جو ایک سمجھا جاتا ہے جمہوریت کا سمبل، وہاں اس پر حملہ ہونے پر ایک ٹرمپ کو سزا دی جا سکتی ہے، تو میری ریاست پر حملہ کرنے والے 9-10 مئی کے منصوبہ سازوں کو سزا کیوں نہیں دی جا سکتی؟ میرا سوال یہ ہے، اور میں یہ کہوں گا اس کے علاوہ اگر بے گناہ کو کوئی ادارے میں بیٹھا شخص، کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ یا کوئی اور اگر ہراساں کرتا ہے تو غلط ہے۔ اس کا اگر 9-10 مئی کا واقعہ جو میں کہنا چاہتا تھا نہ ہوا ہوتا، تو آج میں سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہوتا کہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کو باہر نکالیں، تاکہ اس کو اپنی کرتوتوں کا حساب جو ہے قوم کو دینا پڑے اور اس کو پتہ چلے کتنا مقبول ہے۔ اور جب یہ پارلیمانی بورڈ کے جو اجلاس چل رہے ہیں، یہ ختم جب ہوتے ہیں، تو نواز شریف جب نکلیں گے پاکستان بھر میں، تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ مقبولیت کس کو کہتے ہیں۔ یہ قبولیت والے جو ہیں یہ ٹھٹر کے رہ جائیں گے، یہ اپنے منہ میں انگلیاں لیں گے کہ ہم نے کیوں کہا کہ یہ لاڈلا ہے۔ یہ لاڈلا تو عوام کا نکلا، یہ لاڈلا تو پاکستانی اس قوم کا نکلا جو گرداب میں پھنسے پاکستان کو نکالنے کی خواہش رکھتی ہے قوم۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈیڑھ میں جب نواز شریف پاکستان بھر میں عوام سے مخاطب ہوں گے، تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا، اور 8 فروری 2024 کو 2013 سے زیادہ اکثریت حاصل کریں گے۔ اور جو لوگ مختلف جگہوں پہ بات کرتے ہیں کہ اور کچھ جماعتوں کے ترجمان بات کرتے ہیں ہمارے حوالے سے کہ ہماری کوئی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، تو میں ان کو مبارک دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بات ہم کہنا چاہتے تھے مگر اتنے کھلے عام شاید نہیں کہہ رہے تھے، ان کا دل رکھنے کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں، اور پنجاب بھر میں کوئی ہم سے توقع نہ لگا کے بیٹھے کہ ہم کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا ان کے ساتھ کوئی اتحاد کریں گے۔ دیگر 3 چھوٹے صوبوں میں ہم اتحاد بھی کریں گے، ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے۔ اچھا میاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون پہلے ان اداروں سے وابستہ شخصیات کے احتساب کی بات کرتی تھی، آج آپ کہتے ہیں کہ صرف آئین پہ جو عملداری ہونی چاہیے اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، تو یہ یو ٹرن نہیں ہے؟ اور دوسرا، طریق انصاف کے جو لوگ کاغذات نامزدگی حاصل کر رہے ہیں ان سے چھینے جا رہے ہیں، تو یہ کس طرح کا الیکشن ہونے جا رہا ہے؟
देखें, गुजारिश ये है कि मैं आपके सवाल का जवाब पहले दे चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि 9-10 मई के मनसूबा साज और करैक्टर जो हैं, और कुछ करैक्टर जो एक्स हो चुके हैं मगर वो सहूलत कारी और इस तरह का ड्रामेबाजी करेंगे। और मैं ये कहता हूँ और समझता हूँ कि आज एक खौफनाक खेल खेला जा रहा है और उसके तमाम करतूत अवाम पर उजागर होने के बाद जो एक ख़वातीन को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करने की ख्वाहिश या कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, और कुछ जगहों से हमें इल्म हुआ है कि एक जमात जो है वो इस इलेक्शन को ख़राब करने के लिए, नताइज को धुंधला करने के लिए, या पाकिस्तान के अंदर जिसने सिविल नाफरमानी की बात शुरू की थी और 9-10 मई तक पहुंच गया था, वो चाहता है कि ख़वातीन को आगे करके कोई माहौल ऐसा बनाया जाए जिससे खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर नाफरमानी की कोई तहरीक जन्म ले और उसका रास्ता खुले, जिसकी किसी तौर पर इजाज़त नहीं दी जा सकती।